آج کا کوشچن ہے آج کل کی جنریشن کو جدید آلات سے کیسے بچایا جائے. فار ایگزامپل انٹرنیٹ ڈیوائسز، لیپ ٹاپ اور موبائل ڈیوائسز جس میں فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹا جو بچے بہت زیادہ ایڈکشن سے استعمال کرتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی شر سے ان کو محفوظ رکھنے کی فکر اسی شر سے خود کو محفوظ رکھنے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تم کوئی غلط کام نہ کرو، اس کی فکر مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اس کی فکر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. دس از ویری بیسک پوائنٹ آف دس ایشو. اگر کسی انسان کے اندر امت کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح نفس کے فکر سے زیادہ ہو جائے تو پھر فساد برپا ہو جاتا ہے. امت کی اصلاح کی فکر اپنی ہی اصلاح کا ایک تسلسل ہوتا ہے. اس معاملے میں بچہ بھی شامل ہے. تو پہلے تو یہ دیکھیں کیا آپ وہ پرسن تو نہیں جو ہر وقت موبائل یوز کرتے رہتے ہیں. اس کو پتہ کیسے چلا کہ فیس بک، انسٹا یا واٹس ایپ کی حقیقت کیا ہے. سب سے زیادہ یہ بات اس کے ذہن میں کس کے ذریعے سے آئی ہوگی. سرچ دیٹ پرسن. جب آپ اس آدمی کو تلاش کر لیں گے کہ وہ انسان کون ہے، کہیں وہ انسان آپ ہی تو نہیں. دس از فرسٹ پوائنٹ. اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ از کہ آپ کے بچے کے ساتھ آپ کتنا بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں کرتے، آپ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بچہ وہ کرے گا جو سب لوگ کر رہے ہوں گے. ایک جملہ استعمال کر رہی ہوں، ٹرینڈز ورسز لاجکس. آپ کو ٹرینڈ کا تو مطلب پتہ ہوگا. ٹرینڈ مین فیشن اینڈ لاجکس مین لیگل ڈیسیژن اباؤٹ اینی ایشو، ریزنس جس میں شامل ہوں، منطق شامل ہوں. ہماری سوسائٹی میں لوگ کن کو فالو کرتے ہیں، ٹرینڈس کو یا لاجکس کو؟ موسٹلی پیپل جو ہیں وہ ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کیسے بیٹھ کے بات کریں اور اس سے کس طرح کی ڈسکشن کی جائے اور اس کے ذہن کو کھولا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، تو وہ کبھی ٹرینڈز کو فالو نہیں کرے گا اس طرح سے جس طرح سے کہ بلائنڈلی کسی ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے. اپنے ذہن، اور اگر آپ اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں کرتے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو اپنے ذہن کو وہ استعمال ہی نہیں کرے گا، وہ کوئی لاجک استعمال ہی نہیں کرے گا. کیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو کہ سب جو مرضی کر رہے ہوں لیکن وہ اپنی ذات سے بہت مطمئن ہو، وہ سیٹسفائی ہو اور کہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان کون ہوتا ہے؟ وہ انسان وہ ہوتا ہے جو سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے، وہ اپنے معاملات زندگی کو سچ کے ساتھ لے کر چلتا ہے. اس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے سچ کا، علم کا، اور اس کے اندر کنوکشن ہوتی ہے کہ جس سے بچے ہمارے آج کل کے محروم ہیں. اور اس کی وجہ ہم بچوں کے ساتھ اپنا قیمتی کوالٹی ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، نہ ان سے باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، بہت سے بچے یہ جانتے ہیں کہ انہیں موبائل کی بالکل ضرورت نہیں، لیکن وہ موبائل کے بغیر سانس تک نہیں لے پاتے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے دوست کو موبائل مل چکا ہے، اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، اس کو کمپلیکسز آ رہے ہیں. تو ان سمپل ورڈ یہ بچے انفیریئر کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو بچہ ہے، جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں وہ انٹلیکچوئل ویک ہوتے ہیں. یعنی جب یہ بچہ وہ نہیں کرتا جو سب کر رہے ہیں تو اس کو اپنے آپ کو سمجھانے اور کوئی لاجک ذہن میں نہیں آتا. ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ غیر اخلاقی معاشرے میں اخلاق پر کھڑے رہنے کے لیے استدلال کی حاجت رہے گی. اخلاقی معاشرے میں اخلاق پر کھڑے رہنے کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں. عجیب
عجیب کرٹیکل سا یہ ایک ایشو ہے. اگر یہ کوئی صحابہ کرام کا دور ہوتا یا بزرگوں کا دور ہوتا، ابھی محفلوں کا وہ تناسب نہیں ہے، ابھی اس طرح کی محفلیں نہیں ہیں جس میں بزرگ آپ کو کوئی ایڈوائز کریں، کوئی نصیحت کریں. آج کل وہ معاملات ہمیں نہیں ملتے اپنے بزرگوں سے بھی. اسی وجہ سے ہم لوگ ٹرینڈز کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو ریالٹی ہے اس کو ہم فیس نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے ہماری جنریشن کو یہ پرابلم فیس کرنے پڑتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی ایڈکشن سے اپنے بچوں کو کیسے اوور کم کرنا ہے، ہم کس طرح سے ان کو اس سے نجات دلا سکتے ہیں. پہلے تو آپ اپنی سیلف پیوریفیکیشن کریں کہ کہیں آپ تو اس ایڈکشن میں انوالو نہیں ہیں. سیکنڈلی جو میری پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اپنے بچے کے پاؤں میں پہلی ڈوری تعلق کی، دوسری مکالمہ اور تیسری خدا سے گڑ گڑا کے دعا کیا کریں اپنے بچے کے لیے، اور پھر دیکھیے گا کہ کس طرح کے میریکلز ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو میری اس کوشچن کا بہت اچھا آنسر مل گیا. تھینک یو ویری مچ.